ظالم سے ٹکر لینے کی طاقت نہیں، بڑا ہے یا چھوٹا ہے ٹک ٹکی دیکھ رہا ہے، لیکن مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ حق پہ ہے، جب کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ حق پہ ہے نہیں، وہ ہے باطل پہ، وہ ظلم کر رہا ہے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکا ہے، اور غرور اور ظالم آج اگر اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے تو کل ضرور کوئی روکنے والا ہے۔ آج اگر ان کو مہلت ملی ہوئی ہے تو کل مہلت ملی، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین، آہستہ آہستہ ڈیل دیتے جاؤ گا رب الجلال سبحانہ وتعالی۔ ہمارا ایمان اور ایمان غیر متزلزل ہے رب الجلال سبحانہ کی ذات پہ، اس کی باتیں سچی ہیں، صدق اللہ العظیم ومن اصدق من اللہ قیلا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمودات فرمائی ہیں ان میں ذرہ بر شک نہیں کہ ظالموں کے اس ظلم کے یہ دن طویل نہیں ہے، اس دن کو شام بہت جلد آ جاتی ہے، بس ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم ہر گھڑی پہ پہنچتے کہ آج ہی ختم ہونا چاہیے، آج ہی ہمیں یہ معجزہ مل جانا چاہیے، آج ہی کیوں ابابیل پہ کیوں حملہ نہیں کرتے۔ ہر دن مسلمان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ فوراً آئے، صبر ہمیں نہیں ہے، یہ ہماری کمزور ہے، خلق الانسان عجولا، لیکن یقین اسی طرح ہے اللہ سبحانہ کی ذات پہ، ایمان اسی طرح ہے کہ ظالموں کے یہ دن طویل نہیں ہوں گے اور وہ خود کرام دیں گے۔ اس سے پہلے چنگیز آیا تھا اور اذربائیجان اور منگول کی ریاستوں سے آیا، اور چنگیز نے اتنا ظلم کیا تھا بغداد پہ، اتنا ظلم کیا تھا کہ کئی ہفتے وہ دجلہ کا پانی کالا بہتا رہا، شروع کے دنوں میں بالکل سرخ بہتا رہا خون کی وجہ سے، بعد کے دنوں میں اتنی کتابیں اسلامی اور اتنے قرآن اور اتنے مخطوطات جو ہیں وہ دریا برد کر دیے گئے کہ کئی مہینوں تک وہ پانی کالا رہا۔ لیکن اس ہلاکت کا نتیجہ کیا ہو کہ اس کا جو پوتا چنگیز خان خود مسلمانوں کے مرعوب ہو گیا، مسلمانوں کے اس قوت سے اور اس عقیدے سے، اور اس کو عقیدے کی طور پہ پھر ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اور پھر یہی کہ ہو کر رہے وہ لوگ اور انہیں اسلام قبول کر لے اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ اللہ سبحانہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ظلم کی یہ جو رات ہے اللہ کرے جلد یہ رات ختم ہو جائے اور جب اللہ سبحانہ جلد صبح لے کے آئے، اس صبح میں ایمان والوں کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا، یعنی اب اپنے اندر بیٹھ کر کے کیا ہو رہے ہیں، ہمارے دل ایک دوسرے ٹوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کیوں سامنے نہیں آیا، فلاں کیوں سامنے نہیں آیا، ہمارے اپنے دل ٹوٹ رہے ہیں، دشمن نے ہمارے اندر ہمیں تتر بتر کر دیا ہے۔ لیکن یہ احساس ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہے، تاکہ احساس ہو پھر ہم علاج کر سکیں، پھر سے ہم علاج کریں اور اپنی صفوں میں دوبارہ نئی صف بندی کریں۔ اللہ سبحانہ نے اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہو سکتا ہے کچھ بھی کر سکتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض شخص تو وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بغیر جانے کے، بغیر دلیل کے، بغیر روشن کتاب کے، ثانیہ عطفہ جھٹک دیتا ہے اپنی کروٹ کو، اپنی گردن کو موڑ دیتا اپنی گردن کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بہکائے اللہ کی راہ سے، لہو فی الدنیا خزی، اسی کے لیے دنیا میں رسوائی، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن میں جلن کی مار، حریق آگ، جلن، عذاب بمانے مار کے،
دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا ہوگا، عقلی اور نقلی دونوں لحاظ سے وہ لوگ نیچے ہوں گے، اور اس دنیا کے بعد جو پیر ہے اس میں جلن کی مار ہوگی۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم چکائیں گے اس کو قیامت کے دن جلن کی مار۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، پھر کہیں گے لو جی دیکھو اپنا عمل نامہ، یہ ہے وہ جو اپنے ہاتھ آگے بھیج چکے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور رب ذوالجلال تو ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پہ، اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں جن کی سزا وہ دیکھ رہے ہیں۔ ذَلِكَ مَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ہے وہ جو اپنے ہاتھوں نے تم نے آگے بھیجے، لہذا اپنے اعمال ہیں جس کی سزا تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ اس کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں ہاتھ تیرے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا بندوں پہ۔ کافی ہے جی، آگے چلے پڑھو چلے آگے آسان ہے جی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ ایک نئی صنف ہے لوگوں کی، معاشرے کے اندر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ 5واں کالم، 5th کالمسٹ جو ہوتے ہیں یہ منافق لوگ عام لوگوں کی طرح کے چہرے ہوتے ہیں، عام لوگوں کی طرح لباس ہوتا ہے، عام کے ساتھ گلے ملے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں ہر چڑھتے سورج کے لیے سلوٹ کرنے والے، سلام دینے والے، جدھر فائدہ ادھر ہم موجود، ہمارا اپنا کوئی نظام نہیں، ہمارا کوئی قانون نہیں، ہمارا کوئی دین نہیں ہے، بس جہاں خیر ادھر ہم موجود، جہاں اچھائی ہم اس کو سلوٹ کریں گے اور اس کو زندہ آباد کریں گے۔ قرآن کریم کے اگر لوگوں میں کمزور ایسے مل جائیں گے جو ہر چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے فرمایا اعلیٰ حرف، حرف کہتے ہیں کنارے کو، یہ صاحب کنارے پہ ہوتے ہیں، کنارے کا مطلب ادھر بھی کے لیے بھی تیار، ادھر کے لیے بھی تیار ہے، بس انتظار کر رہے کدھر چاول کدھر بریانی زیادہ ملے، اس طرف۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن بندگی اللہ کی کیسی کرتے ہیں؟ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے پہ کھڑے ہو کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر پہنچے یہاں اس کو بھلائی تو زندہ باد اور زندہ باد اور زندہ باد، اور آپ پاڑے نال اور ہم آپ کے ساتھ ہیں گے۔ اطمأن بہ، تو بالکل خوشی ہوتی ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے عبادت میں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، فتنہ، اور اگر پہنچے اس کو کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، اگر دیکھیں مسلمانوں پہ کوئی تکلیف آ رہی ہے، مشکل وقت آ رہا ہے، انقلب علی وجہی، کنارے پہ پہلے کھڑا تھا ادھر رخ کر دے گی، ہم کیا پہچانتے ہیں ان کو جی؟ ہاں نہیں پہچانتے، بالکل کہ پہچانتی نہیں ان کو، تو صاف انکار کر دیتے جی، ہم تو پہلے سے ادھر ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچی اس کو کوئی تکلیف، انقلب علی وجہی، تو پھر کیا الٹا اپنے منہ کے ساتھ۔ یہ جو لوگوں میں ایسے صنف ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے پین دے کے لوٹتے، ہاں ہاں، اس میں جو قرآن جس منافق کی بات کر رہا ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے، تو منافقون جو نا اذا جاءتم واللہ یشهد انہم لکاذبون،
کہ باوجود یہ کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں انک لرسول اللہ، لیکن دل میں یہ اقرار موجود نہیں ہے، دل میں ہے فائدہ کبر میں، لہذا زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ سبحانہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے فرما رہے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ میرے جھوٹے۔ اور سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ذرا پڑھ لیجئے، کیسی تفصیل ہے منافقوں کی، کہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے پڑھے لکھے سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا اور بڑا شریف اور عزت مند سمجھتے ہیں، یوں دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہوتے میرے درجے کے گھٹیا نجس قسم کے لوگ۔ ہاں، اب دوسرا منافق ہے عمل کے لحاظ سے، ایک ہے عقیدے کا منافق، قرآن کریم عقیدے کے منافق سے ذکر کرتا ہے۔ عمل کے لحاظ سے آج اس منافق کا پتہ نہیں چلتا، اگر نشاندہی ہو چکی ہے تو حضور کریم علیہ السلام نے ان منافقین کی نشانیاں بتائیں زمانے میں۔ آج ہم عمل کو دیکھتے ہیں، عقیدے کو نہیں، دل کو نہیں پہچان سکتے، لیکن عمل کو دیکھتے ہیں، عمل کی وجہ سے بعض کے اعمال منافقین جیسے ہوتے ہیں، بہت ذکر ہو چکے ہیں اعمال میں سے۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، دوسری روایت میں واذا خاصم فجر۔ منافق کی نشانی ہے، جب بات کرے جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدے سے مکر جائے گا، جب امانت اس کے پاس رکھو تو خیانت کرے گا۔ ایک حدیث میں جو اگلی نشانی بتائی واذا خاصم فجر، جب جھگڑے پہ آ جائے تو بہت گٹیا قسم کا جھگڑا کرتا ہے، نہیں جھگڑے میں بھی شریفانہ طریقہ اختیار نہیں ہوتا، گالی گلوچ کے اوپر آ جاتا ہے۔ بالکل یہ تو اس کو تو آج کل بہت اچھا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں اس کو، فوراً اس کو سینٹ کی ممبر ہی مل جائے گی اس کو۔ یہ تو ایک عقیدے کا ہے، ایک ہو سکتا ہے وہ مادیت کے پیچھے بھاگنا، اس میں کیا ہے، اس کے لیے توبے کا طریقہ دروازہ کھلا ہوا ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ جو بات کرنا اور جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت، نفاق کی علامت میں سے ہے، لیکن اس کو آپ منافق نہیں کہیں گے، منافق نہیں کہ پھر جنازہ بھی نہ پڑھے کہ جو آدمی جھوٹ بولے، اس کو بار بار تلقین کریں گے کہ وہ درست ہو جائے، توبہ کرے اپنے گناہ۔ اسی طرح ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، تو اگر آپ ایک جھوٹ والے کو لے لیں اور وہ چسپاں کر دیں اس پہ کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بول دیا لہٰذا جنم کے پرلے دروازے میں پہنچاؤں گا تم کو، تو اتنا یہاں تک بھی پھر فتویٰ نہ لگا کسی کا ذاتے کا، تب توبے کا دروازہ کھلا ہے، اللہ سبحانہ کبھی معاف فرمائے۔ ہاں کس جی بارک اللہ فیک، یہ پچھلے درس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز سے چھوٹ جائے، مسئلہ مؤذنین اور امام کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو بعض اوقات نماز ہی نہیں ملتے فجر میں۔ ہم لوگ جو ہیں نماز صرف اس وقت پڑھتے ہیں جب زیادہ لوگ ہوں گے، لیکن نیند کا وقت بہت بھاری رہتا ہے نماز فجر کے لیے چاہیے، تو اس لیے ابرار سبھی توجہ دلا رہے ہیں فجر اور عشاء کے لیے، اور سخت تاکید آئی ہے کہ فجر اور عشاء سے پیچھے رہ جانے والا وہ بھی منافقین میں شمار ہوتے ہیں۔ جمعے کی نماز سے پیچھے رہ جانے والا، حتیٰ کہ 3 جمعے جو پیچھے رہ جائے جمعے سے، وہ بھی منافقین کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ معاف فرمائے۔ خسر الدنیا والآخرہ، گنوائی اس نے دنیا میں بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی ہے خسران مبین، نقصان واضح، ٹوٹا صریح، صریح نقصان ہو گیا اس کو۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، ما لا یضرہ، جو نہ تو نقصان دے سکتے اسے، وما لا ینفعہ، اور جو نہ نفع دے سکے اسے، یا اس کا فائدہ پکارنا نہ فائدہ بخشے نہ نقصان دے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو دہائی دیتے ہیں، ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی میں جا پڑنا۔
جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی رت لگا رہے ہیں اور اسے کے نام لے رہے ہیں، دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ دیکھیں ایک توجہ دلا دیتا ہوں، وہ بھی جہالت نہیں ہے۔ مثلا ہم ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ کا، یا اللہ، یا ناصر، یا منصور، کسی نام سے اللہ سبحانہ کو پکارتے تو ذکر اللہ رب ذوالجلال کا۔ اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کا نام بطور ذکر کے استعمال ہے۔ مخلوق میں سے بہترین انسان اور بہترین جو شخصیت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں حکم ہے کہ ہم ان پہ درود پڑھیں، اور وہ شخص کنجوس ہے، وہ شخص محروم ہے، وہ شخص دور برید ہے، کیا کیا الفاظ استعمال ہو چکے جو حضور کریم علیہ السلام کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ اس طرح ثواب اور اجر ہے درود شریف پڑھنے کی، یہ ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضور کریم علیہ السلام کے نام کا ذکر کریں۔ ذکر جو ہے صرف اللہ سبحانہ کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہ کریں۔ اسے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ ذکر کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، گاڑی میں چلتے ہیں، تانگے میں بیٹھتے ہیں، اترتے ہیں، یا رسول اللہ۔ اب اس کی جگہ یا اللہ کہہ دے، یا ناصر، یا مستعین، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی دعا پڑھ لیتے اس کا ثواب ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ رسول کریم علیہ السلام کو بطور ذکر کے جھپنا درست نہیں ہے۔ اب اس سے اور آئی امت میں سے اچھے لوگوں کا نام بطور ذکر کے لینا، یا عبد القادر جیلانی، اور پھر ٹرکوں پہ جو نام لکھے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے جائیے کتنے کو پکارنے والے ہیں اللہ کے علاوہ، پنج تن پاک ہیں، یا بیڑا دک اور باہو حق اور پتہ نہیں کیا کیا جو نام لگاتے رہتے، چلتے جائیے اور لسٹ بناتے جائیے کہ اللہ کے علاوہ کتنے ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ ہم امن میں رکھے، اللہ سبحانہ شرک سے بچائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی دعائی دینا، کسی اور کو بطور ذکر کے استعمال کرنا درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جی ہاں، جس کی جمعے کی نماز میں شریک نہیں ہوا، ہاں شریک نہیں ہوا، 3 جمعہ منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ فورمین اجازت نہیں دیتا، میری ڈیوٹی پولیس کی ہے، میری ڈیوٹی فلاں چیز کی ہے، اس وجہ سے میں جمعہ میں نہیں آتا۔ جمعہ کے بارے میں تاکید ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، پھر گھر میں بیٹھے رہو، کاروبار کرو نہیں، سب کسی اور کے بارے میں اپنی فاسعوا الی ذکر اللہ ہے، پھر اسی پہ امر پہ کافی نہیں، نہیں بھی ساتھ ہے، آگے کیا وذروا البیع، کاروبار، ملازمات اور جو چیزیں ہیں وہ سارے کچھ ہو۔ جی انشاءاللہ نیت پہ دار و مدار ہے، اگر نیت اس کی صحیح ہے اور تھوڑی سی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ معاف فرما دے، لیکن جان بوجھ کر کے آخر میں آنا تو یہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے، ہمیشہ نہ ہو۔ بہرحال جی کوشش کریں، یہ یاد دہانی جیسے اس سے ایمان کو قوت ملتی ہے۔ آج ہم نے یہ بات کر لی انشاءاللہ، اور کل فجر کی نماز میں دیکھیں انشاءاللہ۔ اسحاق صاحب تو ویسے بھی پہلے صف میں ہوتے ہیں جی، انشاءاللہ کوشش کریں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں، یہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہم دوسری چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن نماز کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ بھائی کل آپ کو مسجد میں نہیں دیکھا، کیا بات ہو گئی، آپ فجر میں کیوں، کوئی پریشانی تو نہیں تھی، تو یہ پوچھ لیجیے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ آپ کو ہے کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، جو اس کو جو فائدہ مل رہا ہے وہ اندر سے احساس ہو رہا ہے کہ واقعی میں فجر میں نہیں گیا تھا۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتا ہے لمن اس کو، ضرہ اقرب کہ اس کا ضرر اور نقصان زیادہ قریب ہے، من نفعہ نفع سے، اس کی وجہ سے ضرر تو ہے لیکن نفع نہیں ہے۔ لبئس المأوى ولبئس العشیر، لبئس المولا ولبئس العشیر، کتنا برا ہے وہ دوست،
یعنی اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہو، اے مولا علی، اے شیر خدا میری گاڑی پار کرا دینا، کتنا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو تم پکارتے ہو. پیرا گڑندے ارارا سے گا کہ فلاں ہے، جلدی پہنچ جاؤ، راستے پہنچ جاؤ میری مدد کے لیے. لبئس المولا، کتنا برا ہے دوست جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. ولبئس العشیر، اور برا دوست ہے. عشیر وہ مانے دوست، ساتھی، ہمراہی، کہ اس کو پکارتے ہیں. صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. قرآن کریم جو کتاب الہی ہے، اس کا ایک اپنا لطف ہے اور اپنا ایک اعجاز ہے. یعنی اس کے اعجاز کا یہ پہلو دیکھیے کہ چھوٹا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے اور بڑا بھی. عربی جاننے والا بھی پڑھ سکتا ہے، عربی نہ جاننے والا بھی. پچھلے دنوں ڈیفنس فورس کے ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر ہیں، ان سے یہ بات ہو رہی تھی، ہم قرآن حکیم کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو اس کے لیے قرآن حکیم میں ایک چھوٹا بچہ آیا اور اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی حفظ سے. اب یہ بات اس کے لیے عجیب، وہ اس انداز سے سوچا کہ کس طرح ایک چھوٹا بچہ جو عربی نہیں جانتا اور وہ اس ٹیکسٹ کو یاد کر لیتا، اس متن کو، اس قرآن کو یاد کر لیتا. جب انہیں قرآن کریم کی تفصیل بتائی گئی کہ یہ واحد کتاب ہے دنیا میں کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان رہتا ہو وہ اسی کتاب کو انہی الفاظ میں پڑھتا ہے، کوئی دوسرا ٹیکسٹ ہے نہیں. چاہے آپ آسٹریلیا، ہانگ کانگ، سنگاپور، انڈونیشیا، ملائیشیا میں ہوں، یا کینیا اور زنجبار کے علاقے میں ہوں، یا لاطینی امریکہ اور برازیل، پیرو اور چلی، وہاں اس علاقے میں ہوں، جہاں بھی مسلمان پائیں گے اسی طرح ہی پڑھیں گے. تو واقعی یہ صورتحال قرآن حکیم کا ایک اعجازی پہلو ہے کہ کسی بھی رنگ، کسی زبان کا انسان ہو، اللہ کا نام لینے والا وہ اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آج بچوں کی یہ تلاوتیں آپ سن رہے ہیں، ان میں سے کچھ تلاوتیں ٹھیک ہیں اور کچھ میں غلطیاں ہیں، لیکن بات کا پہلو یہ ہے جس پہ ہم غور کریں کہ یہ چیز ہماری ثقافت میں داخل ہونی چاہیے. آپ پرانی دادی اماں اور نانی اماں کی جب باتیں کرتے ہیں کہ وہ رات کے وقت کہانیاں سناتی تھی قرآن حکیم کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ کی اور حضرت عیسیٰ کی، تو یقیناً آج کے دور میں بھی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہو. گھر میں بھی ایسی صورتحال ہو بچوں کے لیے کہ ماں باپ اگر بات کریں تو حضور کریم علیہ السلام کی سیرت کا کوئی پہلو ہو، یا یوسف علیہ السلام کا کوئی پہلو ہو، یا ابراہیم خلیل اللہ کی بات ہو. بچوں کے سامنے اگر ماں باپ اس طرح کی باتیں کریں، بچوں کے ذہن میں باتیں راسخ ہو جاتی ہیں. کلاس میں جا کر وہ کس چیز پہ ڈسکشن کرتے ہیں؟ رات کو انہوں نے جو سنا ہے اور جو دیکھا ہے اسی پہ ڈسکشن ہوتے ہیں سارے. اب جو 55 میں دیکھ چکے ہیں یا جو چینلوں میں دیکھ چکے ہیں، اسکول میں جا کر کے ساری ڈسکشن یہ کرتے ہیں کہ پھر رات کو ایسا ہوا، پھر آپ نے دیکھا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. کارٹونوں کی دنیا سے لے کر کے بڑی بڑی دنیا کی جو بھی باتیں سب گھر کے ماحول میں ان کو اچھی باتیں مل جائیں تو یقیناً آگے عملی زندگی میں بھی ان کی وہ جھلک ہوگی. دوسروں سے وہی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ پھر اس کا کیا مانا اور اس کا کیا مانا. تو یہ ہے وہ معجز کتاب جو اللہ سبحانہ نے نازل کی ہے، اور کتاب زندہ کتاب اسے کہا جاتا ہے. زندہ اس لیے کہ نافذ ہونے اور نافذ کرنے کے لیے ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے اس کتاب کو بھیجا گیا. صرف یہ ہولی بک نہیں، کتاب مقدس کے اوپر اونچی جگہ پہ رکھیں اور غلافوں میں بند کر کے اور قسم اٹھانے اور لڑائی لڑنے اور لڑائی کا فیصلہ کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جائے، یا زندہ ہونے اور مرنے ہونے کے وقت اسے استعمال کیا جائے.
یہ فقط ہولی بک کتاب مقدس کی شکل میں نہیں، فقط ہولی بک نہیں، بلکہ یہ زندہ کتاب ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اللہ سبحانہ ہمیں قرآن کریم کے دوستوں میں سے بنا دے تاکہ قرآن کریم ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بن جائے۔ یاد ہے وہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں قیامت کے دن شفاعت کریں گی، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ شاباش، ہاں شاباش شاباش، آپ بار بار سن چکے ہیں حدیث، کیوں بھولے؟ الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن سفارش کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے اگر قیامت میں آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو پھر سپورٹ کے لیے سے بھی انتظام کر دیجیے۔ الصیام والقرآن۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ مشرکین کو سب سے بڑی تکلیف اس کلام الہی سے ہوتی ہے۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا وہ مقابلہ کر سکتے تھے اور وہ پوری طرح تیار تھے کہ مقابلہ کرے بنو ہاشم کا، قبائلی انداز سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایک چیز جس کے مقابلے سے وہ عاجز تھے وہ ہے کہ اس کے پاس تو کلام تھا۔ چنانچہ وہ کلام الہی سے بہت چڑھتے تھے، اس وجہ سے وہ ساحر کہتے تھے، ان باتوں کو کذب پہ حمل کر کے انہیں کذاب کہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ نجومی ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، ایسی باتیں کر لیتا ہے کہ نہ شوہر اور بیوی میں اتفاق رہتا ہے، نہ بھائی اور بھائی میں اتفاق رہتا ہے۔ تو اس قرآن حکیم سے ان کو تکلیف، رب ذوالجلال نے اس وحی کو اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ ایمان کا جز ہے ایمان بالرسالہ، ایمان کا جز ہے ایمان بالکتاب۔ مشرکین اس کے منکر تھے۔ توحید کے بارے میں یعنی ایمان کے باللہ کے بارے میں بھی وہ دوسری راہوں پہ چل پڑے تھے، اللہ سبحانہ کی وحدانیت سے بھی معترف نہیں تھے، بلکہ جیسے کہ پچھلے رکوع میں کس قدر تفصیل سے ہے کہ کاشف الضر کون ہے اور نفع دینے والی ذات کون ہے اور اللہ کے علاوہ جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں وہ کیا فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح مشرکین کے سامنے توحید کا بھی صحیح رخ پیش کیا، رسالت کا بھی صحیح رخ پیش کیا قرآن حکیم نے۔ اور یہ جو وحی ہے جس سے وہ ناراض ہوتے تھے اور اس پہ مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، کبھی وحی میں دیری ہو جاتی تھی اور وہ سوال پہ سوالات کرتے تھے، جواب نہ ملتے تھے تو مذاق کرنے کا اور ان کو موقع مل جاتا تھا۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، حتیٰ کہ آسمان سے تسلی آ جاتی کہ پیغمبر تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں اگر دیر ہو گئی ہے وحی کے نزول میں۔ اس سے کہ ان کی طرف سے جو حرب النفسی تھا، سائیکالوجیکل پریشر جو ہوتا تھا، اتنے زیادہ افواہیں پروپیگنڈے کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اندر پریشر رکھتے، دباؤ میں رکھتے تھے۔
اس لیے قرآن کریم کے ذریعے سے تسلی دی جاتی تھی کہ اللہ سبحانہ کی حکمت کے تقاضے جب وحی نازل کرتا ہے. یہاں پہ خوشخبری ہے پہلے اہل ایمان کو، پھر وہ لوگ جو چڑھتے ہیں، تکلیف ہوتے جن کو وحی الہی سے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ غصہ کرنا بغیر سبب کے ہے. یہ سورج کے وجود کا انکار کرنے والا در حقیقت خود مریض ہے. سورج روشن ہے، روشن ہے، روشن ہے، سورج نور کا مجسمہ اور مرکز ہے، اس سے کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ جو بھی انکار کرے گا وہ خود ہی پاگل سمجھا جائے گا اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہاں بھی یہی جواب دیا جاتا ہے کہ تمہیں اگر اس وحی کے نازل ہونے پہ تکلیف ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نہ اللہ ان کی مدد کرے گا دنیا اور آخرت میں. چلو ایک اور ترکیب کرو، شاید تمہیں پتہ چل جائے اس غصے کا. ایسا کرو، ایک رسی لٹکا لو آسمان کے ساتھ، لے جاؤ ایک رسی آسمان تک اور آسمان کے ساتھ باندھ لو. وہاں آسمان پہ پہنچ کر کے وہ وحی جو ہے اس کا سلسلہ ختم کرا دو. وہ جو ہاٹ لائن پہ امداد آ رہی ہے اس کو تم کرش کر دو، ختم کر دو اوپر سے. یہ ترکیب کر دو، شاید تمہارے بس میں ہو. حالانکہ یہ فرض محال ہے، یہ تدبیر ناممکن ہے کہ تم سے حل ہو، یہ تدبیر ہو. تو جس طرح یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لہذا مطلق غصہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. کہ ناراض ہو جائیں، غصہ کریں، مخالفت کریں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس طرح کی چالوں سے، اس طرح کی خواہشوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. آ جائیے رسالت کی طرف اور اس پہ ایمان لانے کی طرف. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سورۃ حج کی آیت نمبر 14 ہے. بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور جنہوں نے کی بھلائیاں، جنات باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ان کے نیچے نہریں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سو پاورفل ہے، اس قدر طاقتور ہے کہ اس کو جو بھی اس کی مشیت ہے اس مشیت کو نافذ کرتا ہے، کر سکتا ہے. یفعل ما یرید، جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ نافذ کر لیتا ہے. وہ ذو القوۃ العظیم ہے، بہت بڑی طاقت رکھنے والی ذات ہے. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. من کان یظن، جو کوئی یہ خیال رکھے، جس کا یہ گمان ہے، ان لن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی اللہ تعالی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. فلیمدد، تو تھان لے، دراز کر دے. مد انہیں دراز کر دینا، پھیلا دینا. بے سبب الی السماء، ایک سبب آسمان تک. یہاں سبب سے مراد رسی لے لے، کیبل لے لے. ایک رسی تھان لے، آسمان تک لے جائے. ثم لیقطع، پھر اوپر سے جا کر اس رسی کو کاٹ لے. ایک معنی. دوسرا معنی کر لے، اوپر سے جا کر کے اس نصرت اور اس وحی کا رشتہ جو ہے وہ کاٹ لے. جا کر آسمان کا دروازہ بند کر، وحی نہیں آئے گی. پھر ثم لیقطع، پھر کاٹ ڈالے اوپر سے وحی کا رشتہ. هل یذہبن کیدہ، فلینظر، پھر دیکھ لے. جب یہ آپریشن کر لے اوپر آسمان پہ جا کر کے، اس کے بعد اب سوچ لے، اب اندازہ لگا لے. هل یذہبن کیدہ، کہ کیا هل کیدہ یذہبن ما یغیظ، کیا اس کی چال نے ختم کر دی ما یغیظ، وہ جس کی وجہ سے غصہ تھا. کیا اس چال کی وجہ سے اس کا غصہ سارا چلا جاتا رہا؟ ابھی غصہ ختم ہو گیا؟ نہ وہ چال کامیاب ہے، نہ وہ چال برمحل ہے، پریکٹیکل ہے.
اور نہ اس کا غصہ پریکٹیکل ہے، عملی ہے، سب کے سب۔ ایک معنی ہم نے کیا لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کا ایک معنی کیا، اب دوسرا معنی ہم کریں گے۔ ایک معنی ہم نے یہ کیا کہ اللہ مدد نہیں کرے گا اپنے رسول کی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ حضور اپنی طرف سے گڑھتے ہیں اور ان کا خدا جلد انہیں چھوڑ دے گا، اور خدا کے لیے کوئی شیطان کا استعمال کیا کہ تمہارا شیطان تم سے ناراض ہو گیا۔ تو قرآن کریم جواب میں کہتا ہے جن کا یہ خیال ہے لَن يَنصُرَهُ اللَّهُ کہ اللہ مدد نہیں کرے گا اپنے رسول کی دنیا اور آخرت میں، اور تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو تم یہ کر کے دکھا دو، نہیں وہی کا رشتہ توڑوا دو اس سے۔ فَلْيَمْدُدْ تو تان لو بے سبب رسی آسمان تک، ثم ليقطع پھر کاٹ ڈالے، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ پھر دیکھ لے کیا جاتا رہا کیدہ اس سازش کی وجہ سے، اس داؤ پیچ کی طرف کی وجہ سے، ما یغیظ جس کی وجہ سے اس کا غصہ رہا۔ ایک معنی یہ کیا، دوسرا معنی کر لیں۔ دوسرے میں ینصرہ میں جو ضمیر ہے ہا، یہ ہر انسان کی طرف کر لیں، کافر کی طرف کر لیں۔ کیا کافر، کیا ایمان والے یہ توقع رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا؟ دیکھیں عین پریشانی کے عالم میں جب انسان کو کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا اور انتظار رہتا ہے اسے کسی چیز کا اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، تو پھر آخری درجہ کیا ہے؟ مایوسی کا، یار یہ کام بالکل ہونے والا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ جیسے امودی صاحب کہتے تھے، کہتے اتنی ساری دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی، افغانستان کے زمانے میں صبح کھڑے ہو کر کے دعائیں قنوت مانگتے رہے۔ ابھی بھی پھر اس مسئلے میں بھی ہے، مسجدوں میں لوگ رو رو کے برا حال ہو رہا، لیکن نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ بشری تقاضے سے ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے اور مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ مایوسی کی وہ کیفیت ہے کہ جو خطرناک ہے، اور یہ نہیں کہ ناممکن ہے یا ہونا نہیں چاہیے، نہیں بشر کے ساتھ ہے، لیکن قرآن کریم علاج دیتا ہے کہ اللہ تیأسوا من رحمت اللہ۔ تو بشری تقاضے کی وجہ سے کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ رسولوں کے بارے میں کیا، حتی اذا استیأسوا الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی اس حالت میں ہو گئے کہ نا امید سے ہونے لگے، اور رسول بھی یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی وہ مدد کب آئے گی؟ کافر پتھر پہ پتھر مار رہے ہیں، اوجڑیاں اوپر پھینک رہے ہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں پیر میں، اپنے تانا دے رہے ہیں، اپنے جتنے ساتھی ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا ہوا ہے۔ تب کیفیت یہ ہوتی ہے اگر ہم حق پہ ہیں تو وہ مدد کب آئے گی؟ حتی اذا استیأس الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی نا امید ہونے کے موقع میں پہنچ گئے اور کہنے لگے متی نصر اللہ۔ رب ذوالجلال سبحانہ فرماتے جب بندے اس کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم آگے نہیں جانے دیتے اپنے بندوں کو، فوراً جواب آ جاتا ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، دوسرے دیکھیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم یہ گمان کرتے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کلمہ پڑھ لیا اور 5 نمازیں پڑھ لی، اس کے بعد جنت ہمارے حصے میں آ جائے؟ نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک وہ دور تم پہ نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پہ دور آ چکا ہے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو جنگ ہونے اور بھوک اور پیاس نے یوں چاروں طرف سے گھیر دیا۔ یہ حالت بھوک کی وجہ سے تھی کہ صحابی پیٹ پہ پتھر رکھے کہتے اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے کمر سی گئی، اور اللہ کے نبی رسم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے تو 2 پتھر رکھتے بندے ہوئے۔ مَسَّتْهُمُ الضَّرَّاءُ بَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ہر طرح سے ہلائے گئے، کوئی امید باقی نہیں رہ گئی۔ اور اس کے بعد پھر نصر اللہ،
حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. پھر اللہ کی نصرت آ جائے. تو میں صرف آپ کا ذہن اس لیے بنا رہا تھا کہ بشری تقاضے کی وجہ سے کبھی مایوسی کے بادل آ جاتے انسان کو. ہاں اب بھی کیفیت ہے کہ ہر وقت یہ سن آ رہے استاد جی کیا کروں, پوری رات نہیں سویا. پھر ایک دوسرا ساتھی کہتے جی آج دن کو کھانا نہیں کھایا, جب سے یہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں جو حالات گزر رہے ہیں نا, کھانے کو جی نہیں کرتا. اب ہر شارے پہ گزرتے ہوئے کیفیت یہ, ہر مسلمان کے دل کی حالت یہ, یا تو کان بند کر دے یا آنکھیں بند کر دے یا کیا کرے. یہ حالات کسی طرح ذہن یعنی ڈائجسٹ نہیں کر سکتا, ہضم نہیں کر سکتی اس صورتحال. لیکن پھر بھی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رب تک اللہ سے نا امید نہ ہو, نا امید نہ ہو. آپ کے بس میں جو کچھ ہے, جو اسباب ہے, ان سے کام لے لیں اور آگے پھر دعا کریں. اس لیے نا امید نہ ہونا. اس سے پہلے آپ حال دیکھیے سمود کا اور عاد کا, جن کی بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں اور بڑے تہذیب و تمدن والے تھے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود. رب الجلال بہت بڑی قسم یہاں پہ کھایا, ان ابراج والے آسمانوں کی قسم, قیامت کے دن کی قسم, جو ضرور بے ضرور جس کا واقع ہونا ہے. وشاہد و مشہود. آگے کیا ہے؟ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین. خندق کھود دی تھی اور ایمان والوں کو ان بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پکڑ پکڑ کے ڈال رہے تھے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے, ان بادشاہوں نے, ان ظالموں نے خندق کھود دی اور ان میں ایمان والوں کو ڈال رہے تھے. لیکن پھر انجام کیا ہوا؟ قتل اصحاب الاخدود. پٹھے منہ اصحاب اخدود کا, ان خندق کھودنے والوں کو مار پڑے. النار ذات الوقود هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما نقموا منهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز. ان کا کوئی اور جرم نہیں تھا. جن کو آگ کی اس بھٹی میں ڈالا جا رہا تھا ان کو سوائے اس کے اور کوئی جرم نہیں تھا. أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد, کہ غالب اور تمام تعریفوں والے اللہ پہ وہ ایمان لا چکے تھے. حریفوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. سب سے بڑا جرم ان کا یہی تھا کہ وہ اللہ کا نام لینے والے تھے. So they have been given this punishment. ان کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی. پھر آگے اس کو اللہ سبحانہ کہ ان بطش ربک انه هو يبدئ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال کر سکتا ہے جو چاہتا ہے. هل اتاك حديث الجنود فرعون و ثمود. فرعون وہ تھا کہ آج اس مقام پہ نہیں پہنچے یہ لوگ. فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم سینئر لارڈ جو ہوں میں ہی ہوں. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ کی ذات پہ ایمان متزلزل نہ ہو, غیر متزلزل مضبوط رکھے. یہ امتحان کی گھڑی ہے, اس میں ہم کتنی دیر تک ثابت قدم رہتے ہیں. اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں اور اللہ کی نصرت آئے ہی چاہیے. یہ دعائیں بالکل ضائع نہیں ہوں گی, نہ پچھلے سال جو آپ نے دعائیں کی وہ ضائع نہیں جائیں گی. حدیث پہ پکا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا کرتے وہ دعا یا تو دنیا میں اسی شکل میں دکھائی دی جاتی ہے, یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دوسری آفت دور فرما دیتے ہیں, یا تیسری شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اسٹور کر لیتے ہیں. اس لیے دعا آپ کی ضائع گئی نہیں ہے. تینوں شکلوں میں سے کسی شکل میں ضرور ہے آپ کے لیے. ہم بے صبر ہیں کہ منہ مانگے نتیجہ تلاش کر رہے ہیں. لو جی ہم اس آیت کو اب سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ جب انسان مایوسی کے درجے پہ آ جائے اور کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گا, تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اب تم اس کی صورتحال یہ کر دو کہ اگر کسی معاند جاہل کی خواہش ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس کے دین کی مدد نہ کرے اور وہ اسلام کے خلاف غیظ و غضب لیا ہو, تو سمجھ لے کہ اس کی یہ مراد کبھی پوری نہیں ہوگی.
اس احمقانہ غیظ و غضب کا علاج یہی ہے کہ چھت میں رسی ڈال کے پھانسی لے لے اور مر جائے، اور یہ مسئلے کا حل ہے ہی نہیں۔ لہذا ینصرہ کا ضمیر کا مرجع ہر انسان کو قرار دے کہ اگر وہ اس نومیدی پہنچ جائے کہ اللہ کوئی مدد نہیں کرے گا اس کی، تو پھر وہ اپنے آپ کو خود پھانسی ڈال رہا ہے۔ یہ ہم نے دوسرا معنی کیا، لیکن پہلا معنی مفسرین بیان کر دیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور وہ زیادہ صحیح دکھائی دیتا ہے۔ آگے چلیے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، جو یہ خیال رکھے کہ ہرگز نہیں اللہ مدد کرے گا اپنے رسول کی دنیا اور آخرت میں، تو چاہیے فَلْيَمْدُدْ کے تان لے بِسَبَبٍ ایک رسی إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ پھر وہاں سے وہی کا رشتہ کاٹ کے لائے، فَلْيَنْظُرْ اس کے بعد وہ دیکھے هَلْ يُذْهِبَنَّ کیدہ کہ کیا اس کی اس تدبیر نے ختم کر دیا ما یغیظ اس کے غصے کو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یوں اتارا ہم نے انزلناہ اس قرآن کریم کو آیات نشانیاں، آیات بینات کھلی نشانیوں کی شکل میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ اور بے شک اللہ ہی سمجھا دیتا ہے من یرید جس کو چاہے، وہ جدھر لے جانا اللہ سبحانہ خود رہنمائی فرما دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ اور یہ کہ اللہ ہدایت کرتا ہے، دکھاتا ہے من جس کو وہ چاہے، یرید جس کو وہ چاہے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس بے شک جو لوگ مسلمان ہیں اور جو لوگ یہود ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں۔ صابی عرب میں قدیم ایک فرقہ تھا جو توحید سے قدرے ملا ہوا تھا، لیکن تھا گمراہ، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو بنات اللہ کہا کرتے تھے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن اللہ کو مانتے تھے۔ آگے اللہ کو ماننا صحیح شکل میں نہیں تھا، اس لیے جب شروع میں اسلام آیا، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی تو فوراً جاہلیت کے لوگوں نے، مشرکین نے کہا کہ یہ صابی لوگ آ گئے، ان کی باتیں ان جیسے ملتی جلتی ہیں۔ آج کل یہ فرقہ موجود نہیں ہے۔ والذین ہادوا وہ جو یہود ہیں، والصابئین اور صابی لوگ، والنصارى اور نصارى، والمجوس اور مجوس، والذین اشرکوا جو شرک کرتے ہیں، مشرک لوگ، دنیا میں سب لوگ موجود ہیں۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ اللہ سبحانہ حق اور باطل کو واضح کر دیں گے، جدا کر دیں گے ان کو قیامت کے دن میں۔ ان اللہ یفصل بینہم بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے بیچ میں یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ آج تو تم دیکھ رہے ہو کہ کافروں کے پھریرے اڑ رہے ہیں اور ان پہ ساری نعمتیں ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں، ہر طرح سے مار پڑ رہے ہیں ان کو، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ۔ کہ اغیار کے جو کاشانے ہیں ان کی کیفیت جدا ہے، اور مسلمانوں کے جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، خیمے ہیں، ان کی حالت جدا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کیفیت یہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور یہاں ہم ڈھیل دیتے ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن قیامت کے دن ہم فیصلہ کریں گے، ایمان والوں کو جنت سے سرفراز کریں گے، اور باطل مشرکین صابی یہودی جتنے ہیں ان کو جہنم کی طرف پھینکا جائے گا۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين بے شک جو لوگ ایمان لائے جو یہودی ہیں اور جو صابئین ہیں، والنصارى اور نصارى، والمجوس اور مجوس۔ مجوس جانتے ہیں؟
جوس بنانے والے نہیں مجوس، آتش پرست، زنار، جنہوں نے آگ کی بھٹیاں جلائی ہوئی ہوتی ہیں ہر وقت، اور آگ کے گرد وہ اس کو ہمیشہ جلا کے رکھتے ہیں